اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے پکے اور سچے مسلمانوں کے ایک دو واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کو سمجھنے کے بعد آیت کریمہ کا شان نزول اور اس کی تفسیر بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ ابن عساکر نے روایت کی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ اس مجلس میں، اس محفل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی، قبا پہنے ہوئے ہیں، یعنی بڑا کوٹ۔ اس کوٹ کو اپنے سینے کے برابر بند کرنے کے لیے تسمے لگانے کی بجائے کانٹوں کے ساتھ بند کیا ہوا ہے، سینے کے اوپر کانٹے لگا کر جوڑ دیا ہے۔ یعنی غربت اور تنگدستی کی یہ حالت تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ داغا خرید کر اپنے قبا کے تسمے بنا دیے جاتے یا بٹن لگا دیے جاتے، یوں فرض کیجیے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبا کو کانٹوں کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ کیوں لگایا ہوا ہے، کانٹوں کے ذریعے کیوں بند کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنا سارا مال مجھ پر، یعنی اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی غربت اور تنگدستی اتنی ہے کہ اس کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے وہ تسمے خریدنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی بٹن خریدنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اسے کہہ دو، کسے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ رب العزت آپ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام بھیج رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھو کہ آپ اللہ رب العزت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اس فقر کی حالت میں خوش ہو یا ناخوش ہو، راضی ہو یا ناراض ہو۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان باتوں کو پیش کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے اپنے رب سے ناخوش رہوں گا، کس طرح راضی نہ ہوں گا میں اسی فقر اور غربت کی حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں، اپنے پروردگار سے راضی ہوں، بہت خوش ہوں، بہت راضی ہوں۔ یہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر اشارتاً بھی سمجھ جاتے نا تو مر مٹنے کو تیار ہوتے، اپنی جان اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ ان 7 خوش قسمت صحابہ اکرام مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، 22 سال تک غلام رہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو کچھ دنوں بعد اس کے آقا امیہ ابن خلف کو اس بات کا علم ہوا، جو پکے بت پرست تھے، حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے پکے دشمن تھے۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا
کہ میرا غلام بلال تو مسلمان ہو چکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر چکے ہیں، تو اسے بلایا کہ ادھر آؤ۔ ہمیشہ گمراہ لوگ پہلے نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، بعد میں ظلم و ستم پہ اتر آتے ہیں۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو مسلمان ہو چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، آپ کا آنا جانا ہے وہاں، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ امیہ ابن خلف نے کہا کہ اس کے نظریات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو لات و عزا اور ان عقائد کو برا کہتا ہے کہ یہ غلط ہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی وہی نظریات اختیار کر لیے ہیں، آپ بھی ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سمجھایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جواب دیا کہ آپ میرے آقا ہو، لیکن ایک بات سنو، خدا تعالیٰ کی بندگی اور اللہ رب العزت کی رضا یہ میری زندگی کا مقصود ہے، تمہارے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اور انہیں معبود برحق نعوذ باللہ ماننا اب میرے بس کی بات نہیں ہے، اب میں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ امیہ ابن خلف کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ نرمی کے ساتھ سمجھانا مشکل ہے، نہیں سمجھ جائے گا، تو دھمکی دے دی کہ دیکھو میں آپ کا آقا ہوں، مولا ہوں، میری بات مانو، تم میرے غلام ہو، وگرنہ ذلت کے موت مارے جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سونے کے پانی سے نکلے کے قابل ہے وہ جواب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے آقا ہو، میرے جسم پہ آپ کا زور چل سکتا ہے لیکن میرے دل پہ آپ کی طاقت نہیں چل سکتی۔ میرے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بس چکی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ظلم کرو گے، میرے جسم کو زخمی کرو گے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، مر جاؤں گا، روح جسم سے نکل جائے گی، لیکن دل میں حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ کیسے نکالو گے؟ تو بذات خود امیہ ابن خلف نے، اس کمبخت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، مارتے مارتے مکہ مکرمہ میں وہاں ایک مقام ہے جو حرہ کے نام سے مشہور ہے۔ حرہ یہ ایسا مقام ہے کہ گرمیوں کے موسم میں وہاں کی جو زمین ہے تانبے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس گرم ریت پہ لٹا دیتے، حرہ کے مقام پہ اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے تاکہ ہل بھی نہ سکے، لیکن زبان پہ ایک کلمہ جاری ہوتا تھا، احد احد، کیا مطلب؟ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو وہ غلط ہے۔ سارا دن بیٹھا ہوا ہوتا تھا یہ کمبخت امیہ، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے نیچے گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے، آخر کار مارنا شروع کر دیتے اسی حالت میں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مقام پہ گرم ریت پہ لٹایا اور ایک دن ایک رات بھوکا رکھا۔ اسی حالت میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے لات اور عزا اور ان بتوں کو غلط سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حتیٰ کہ امیہ ابن خلف تھک گئے، کچھ بھی نہ کر سکے، تو اپنے غلاموں کو جمع کیا جو دوسرے غلام تھے اس کے، کہ تم کچھ کرو، صرف اس سے اس بات کا اقرار کروا دو کہ لات اور عزا معبودان نعوذ باللہ برحق ہے، بس تمہیں یہ انعام دیا جائے گا۔ غلام تو امیہ ابن خلف اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں، کس طرح ظلم کرتے تھے۔ دن کو سخت گرمی میں لوہے کے زرے پہنا دیتے، کیا مطلب؟ یعنی لوہے کا لباس، ہاتھ پاؤں باندھ کر گرمی میں پھینک دیتے دھوپ میں، پھر جب رات کا وقت شروع ہوتا پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر کوٹڑی میں بند کر دیتے، وہاں مارنا شروع کر دیتے، لیکن وہ احد احد، زبان پہ وہی الفاظ جاری ہے، احد احد۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تھک گئے، غلام بھی کچھ نہ کر سکے،
تو امیہ ابن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال دی اور مکہ کے لڑکوں کو، شرارتی لڑکوں کو حکم دیا کہ اس کو گھسیٹتے رہو. وہ مکہ کی گاٹھیوں میں گھسیٹتے تھے اور وہ یہی الفاظ زبان پہ دہراتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پھر یہی لڑکے، نوجوان لڑکے گرم ریت پہ لٹا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے. آخر کار اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے خرید لیا اور آزاد کر دیا. ایسے مسلمان تھے، یہ پکے اور سچے مسلمان تھے. یہ ایسے پکے مسلمان کہ خدا تعالیٰ کا جس طرح بھی حکم ہو من بعن قبول کرنا، دین پہ مر مٹنا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک صحابی ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے احد کے میدان میں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید پایا، ہم نے جب شمار کیا تو نیزوں کے، تلواروں کے اور تیروں کے تقریباً 80 زخم تھے. دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر ایسی قربانی تھی. فرماتے ہیں صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ کون ہے. انہوں نے، کفار نے، ظالموں نے اعضاء کاٹ دیے تھے. فرماتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ آتی ہے بہن، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیوں سے پہچانتی ہے کہ یہ میرے بھائی انس کی انگلیاں ہے، یہ انس. یہ کیا تھے؟ پکے مسلمان تھے کہ کچے؟ یہ پکے مسلمان تھے جو ہر طرح کی قربانی کے لیے کیا تھے؟ تیار.